بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت دین سے متعلق آج ہماری 7ویں نشست ہے، جس میں ہم حفاظت دین کے 4 بنیادی اسباب میں سے چوتھے سبب یعنی فقہا اور علماء امت کی خدمات کے ذیلی موضوعات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کے فتاویٰ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قبول فرمایا اور فقہ مالکی کی شکل میں اس وقت وہ فتاویٰ موجود ہیں۔ آپ کا اگر ہم تعارف جاننا چاہیں تو آپ کا نام مالک، آپ کے والد کا نام انس اور آپ کے دادا کا نام مالک ہے، یعنی مالک بن انس کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ عربی النسل تھے اور آپ کو بھی تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اس دور میں صحابہ موجود تھے۔ آپ کا جو خاندان ہے اس حوالے سے آپ خود صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش ایک خالص علمی گھرانے میں ہوئی، جہاں حدیث اور صحابہ کے فتاویٰ جمع کرنے کا آپ کے دادا کے زمانے سے اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے صرف قرآن ہی حفظ نہیں کیا بلکہ احادیث کو بھی کثرت سے یاد کیا۔ بچپن سے ہی بڑے بڑے کبار تابعین کی مجالس میں شرکت کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ اس دور کے 70 جید علماء نے جب تک آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ فتاویٰ دیں، یعنی آپ فتویٰ جاری کریں، علم کا دریا ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی اپنے ارادے سے یہ ہمت نہیں فرمائی۔ آپ نے پوری زندگی میں 50 سال تک درس حدیث، درس فقہ دیا۔ آپ کے ذریعے اللہ نے حفاظت حدیث، آثار صحابہ سے فقہ کی مناسبت سے یعنی فتاویٰ کے موضوع پر جو مواد تھا اس کی تدوین کا کام لیا۔ مختلف ادوار میں احادیث کی مختلف کتابیں مرتب اور مدون کی گئیں، لیکن امام مالک بن انس کا مجموعہ موطا امام مالک کو سلسلہ تدوین حدیث میں اولین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہی وہ ذخیرہ احادیث ہے جس کو پہلی مرتبہ فقہی انداز میں مرتب کیا گیا تھا۔ نیز اس مجموعہ احادیث کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس میں صرف صحیح احادیث ہی کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اس کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں اکابر امت نے، یعنی جو علماء تھے، انہوں نے اپنے اپنے حلقہ تدریس میں اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا، اور مختلف ادوار میں مختلف اسلامی ممالک میں اس کتاب کی شروحات تحریر کی گئیں، اور آج بھی اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو مدارس اسلامیہ میں جو یہاں ہیں ان میں بھی اس کتاب کو انتہائی اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے اگر علمی اسفار کی بات کی جائے تو امام مالک نے پوری زندگی مدینے کی محبت میں گزاری۔ آپ مدینے سے باہر تشریف نہیں لے گئے، ہاں جب حج کا سیزن آتا تھا تو تب آپ مکہ تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء سے ملاقات کرتے، علمی مجلسیں ہوتیں، اور دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج سے دنیا کے احوال لیا کرتے تھے کہ آپ کے علاقے میں کیا مسائل ہیں، لوگ کیسے حل کرتے ہیں، اور پھر اس ذریعے سے ان مسائل کو جانتے بھی تھے، اور جو لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے تھے اس کے آپ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور آپ کی خاصیت تھی کہ دین کے معاملے میں اس قدر محتاط تھے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا گیا اور آپ کے پاس اس وقت اس کا جواب نہیں ہے تو واضح طور پر فرما دیتے تھے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو فتویٰ ہے اس کی حیثیت خدا کی نمائندگی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں جس قدر احتیاط کی جائے، اور وہ احتیاط کیوں نہ کرتے، کیونکہ ان کی تربیت مدینہ منورہ میں صحابہ کے ماحول میں
تابعین کی سرپرستی میں جو ہوئی تھی۔ آپ کے دور میں سیاسی طور پر بہت زیادہ انسٹیبلٹی رہی، لیکن آپ کی جو طبیعت تھی وہ یہ تھی کہ آپ ریاستی معاملات سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ایک علمی مزاج کی شخصیت، پڑھنے پڑھانے سے تعلق۔ آپ ہی کے زمانے میں اسلام کے عقائد میں مختلف ناموں سے اور نئے نئے آئیڈیاز پیش کیے گئے، جن کا ہمیشہ آپ نے تعاقب کیا اور امت میں ان ماڈرن آئیڈیاز کو بھپنے نہیں دیا۔ خلاصہ اتنا جان لیجئے کہ جب بھی کسی جماعت نے قرآن و سنت کی اصل تشریح یعنی اعتدال کی راہ چھوڑ کر اپنی ذاتی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی، جس سے امت کو نقصان ہی ہوا، تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے علماء پیدا فرمائے جنہوں نے ایسے افراد کو حق پر آنے کی دعوت دی اور مسلمانوں کو ان غلط نظریات سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی کی۔ اور ایسا ہونا خالص قدرتی فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم نے ثم ان علینا بیانہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ قیامہ کی، اس میں پڑھا تھا کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے معانی اور مفاہیم کی بھی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ لہٰذا اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام لیا گیا، جنہوں نے لوگوں کو بار بار یہی آیت سمجھائی کہ قرآن و سنت کی صرف وہی تشریح قابل اعتبار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا صحابہ سے ہم تک پہنچی۔ اور اس مشن میں آپ نے کوڑے بھی کھائے، شدید مشکلات کو بھی سہا، لیکن جب حفاظت دین کا فیصلہ خدائی ہو تو ایسے لوگ مٹ نہیں سکتے۔ لہٰذا ان گروہوں کے نام سے تو شاید آج آپ واقف نہ ہوں، لیکن امام مالک اسلام کی تاریخ کا ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ آپ کی بھی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ ریاست کے نفع نقصان سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا اور ریاستی مراعات تحائف لینے سے بھی اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ اس دور کے مختلف اس دور میں بھی فتنے پیدا ہوئے، جن میں سے صرف دو کا ذکر آپ کے سامنے میں بطور مثال کرنا چاہوں گا۔ ایک ایسا گروہ اٹھا جس نے دعویٰ کیا کہ جس مسلمان شخص سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے فرض نماز میں سے کوئی ایک نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ اب یہ ایک نیا آئیڈیا تھا، جیسا کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ آیا جو بیسیکلی ان کو چپ کرانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زبان سے اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کر دے کہ میں مسلمان ہوں تو لازم ہے کہ اس کو مسلمان مانا جائے، بھلے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر دے، اللہ کو گالی دے دے، رسول کی گستاخی کر دے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا لہٰذا اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دو ایکسٹریم لیول تھے، ایک کسی گناہ سے آپ کو پکڑ کے اسلام سے خارج کر دیتا تھا، اور دوسرا بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود بھی، یعنی وہ کفر تک چلا جائے، وہ آپ کو اسلام سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ حالانکہ اسلام کا نظریہ اعتدال کا ہے، یعنی ہر کبیرہ گناہ ہو جانے سے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، صرف گنہگار ٹھہرتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر کسی نے اگر نماز چھوڑ دی تو وہ مسلمان تو رہے گا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ البتہ ایسے کبائر جنہیں خود اللہ اور اس کے رسول ہی نے کفر اور شرک قرار دیا ہو، ان کا ارتکاب کرنے والا ضرور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے کہ ختم نبوت کا انکار۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، یہ جو دوسرا نظریہ ہے، یہ نظریہ دوبارہ یعنی 80 ہجری کا نظریہ دوبارہ ہمارے دور میں آج 2020 میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی معنی صرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آج ان نئے الفاظ کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو کافر کہنا نبی کی زندگی میں جائز تھا یا پھر اس سے تھوڑے عرصے بعد تک اس کی اجازت تھی، مگر اب نہ مسلمان اور نہ ہی ریاست کسی کو کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ
اس شخص کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، لہٰذا اس کی کسی بھی کفریہ حرکت پر اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ نظریہ آج کے دور میں کوئی اپنی ذاتی تحقیق کے نام پر اگر عام کر رہا ہے تو وہ در حقیقت آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ آئیڈیا تو سن 80 ہجری میں مارکیٹ میں آ کر ڈسکس ہو کر فیل ہو کر ختم ہو گیا تھا، اور مسلمانوں نے اسے خیر القرون کے دور میں بھی ریجیکٹ کیا تھا اور آج بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور اسے علمی خیانت بھی کہتے ہیں کہ کسی اور کے آئیڈیا کو کوئی اپنے نام سے منسوب کر کے پیش کرے کہ فار ایگزامپل بلب میں نے ایجاد کیا، ٹی وی میں نے ایجاد کی، مائک میں نے ایجاد کیا، تو آج کے دور میں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اس کو سن کر یا اسے وہ خائن کہے گا یا اسے وہ پاگل کہے گا، یہی دو چیزیں نکلتی ہیں۔ لیکن خیر، یہ تو ایک اضافی بات بیچ میں آ گئی، لیکن کہنے کا مقصود یہ کہ میں جب آپ حضرات کے لیے اس درس کو پریپیئر کر رہا تھا تو میں خود بھی شوق میں تھا کہ وہ چیزیں جو آج ہم نئے نئے الفاظ کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ پرانی کتابوں سے ان آئیڈیاز کو اٹھا کے دوبارہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جو کہ آلریڈی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں ان کے انجام سے غافل ہیں۔ ان چیزوں کا جو بھی انجام ہوا، جس طرح میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ سننے والوں کو شاید معلوم بھی نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، کیا نظریات تھے ان کے، لیکن ان بنیادی جو بڑے بڑے نام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان بڑے لوگوں سے سب واقف ہیں، لیکن ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں جو عجیب و غریب نظریات لے کے آئے، لیکن بات ہوئی ہے کہ وہ پٹ گئے۔ اور اس کے پٹنے کی جو بنیادی وجہ ہے، میں پھر عرض کروں، حفاظت دین کی ذمہ دار شخصیت اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس کی حفاظت اللہ ہی نے کی ہے، اللہ ہی کریں گے، ہاں استعمال انسان ہوتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پیمانہ دے کر گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، فتنے کے دور میں جب بھی پریشانی ہو تو پلٹ کے اس طرف آ جانا جہاں میں اور میرے صحابہ، وہ تمام اعمال، وہ تمام عقائد، وہ تمام نظریات جو میرے اور میرے صحابہ کے ہیں، بس ان کو پکڑ لینا، بچ جاؤ گے۔ خیر، ہم آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 189 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، 179۔ یہ تو تھا ہمارے آج کا درس، اس میں ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ امام شافعی اور اس سے اگلا درس امام احمد بن حنبل سے متعلق ہوگا۔ ان 4 شخصیات کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو باقی اسلام کا سفر ہے اس میں، کیونکہ ان 4 شخصیات کا ایک بہت اہم کردار ہے، تو اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ ہمیں سہولت رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔